قرآن حکیم میں مالک کا فرمان سنتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں وہ لے لو. وما آتاکم، جو رسول دیں. یہاں کسی اور کا نام آیا؟ کسی شاہ صاحب کا، کسی پیر صاحب کا، کسی امام صاحب کا، کسی حضرت اور شیخ اور مرشد، کسی پیر، کسی بابا جی کا، کسی قریشی صاحب کا، کسی ہاشمی صاحب کا، کسی سید صاحب کا آیا؟ لوگوں سب کی عزت کرو، سب کے ساتھ پیار کرو، سب کا ادب و احترام کرو، لیکن محمد کے ادب کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. آج لوگوں نے اپنے اپنے بزرگوں کے نام پہ فرقے بنا لیے، پارٹیاں بنا لی، جماعتیں بنا لی، گروہ بنا لیے، اور امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم محمد رسول اللہ کو چھوڑ دیا. آپ عیسائی سے پوچھو تو کون ہے، نصرانی سے پوچھو تو کون ہے، وہ کیا کہے گا؟ عیسائی ہوں. وہ اپنے آپ کو عیسائی کیوں کہلاتا ہے؟ نسبت کس کی طرف ہے اس کی؟ جی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے عیسائی کیا بنا؟ عیسائی بن گیا. اور ہم سے پوچھو تو کون ہے؟ کوئی کہے گا میں دیوبندی ہوں، کوئی کہے گا میں بریلوی ہوں، کوئی کہے گا وہابی ہوں، کوئی کہے گا سنی ہوں، نقشبندی ہوں، چشتی ہوں، قادری ہوں، رضوی ہوں، نوری ہوں، سہر وردی ہوں، بغیر وردی ہوں. تمہارے پیارے نبی کا نام کیا ہے؟ کیا ہمیں شرم آتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم محمدی ہیں؟ کیا ہمیں حیا آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم صرف محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نصرانی نے تو اپنی نسبت عیسیٰ سے نہیں توڑی، محمدی نے اپنی نسبت محمد رسول اللہ سے توڑ دی صلی اللہ علیہ وسلم. درجنوں جماعتیں، درجنوں پارٹیاں، درجنوں گروہ بن کے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے. ہم کہتے ہیں سب با عزت ہے، سب عزت کے قابل ہے، لیکن سب سے بڑی شخصیت دھرتی میں اللہ نے جو پیدا کی ہے نہ اس سے بہتر پہلے کوئی پیدا ہوئی، نہ پیدا ہوگی، نہ پیدا ہو سکتی ہے. وہ نہ آپ کا پیر نہ میرا پیر، نہ آپ کا شیخ نہ میرا شیخ، نہ آپ کا امام نہ میرا امام. وہ بلال کا امام محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن حکم دے رہا ہے وما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول دے دے فخذوہ، وہ لے لو. وما نہاکم عنہ، جس سے رسول روک دے، جس سے نبی منع کر دے، جس سے امام اعظم، قائد اعظم روک دے، اس سے رک جاؤ. اور کسی کی یہ شان نہیں ہے، اور کسی کا یہ مقام نہیں ہے، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے مصطفیٰ کے آنے کے بعد. سورج کے چمکنے کے بعد دیا جلانے کی ضرورت رہتی ہے؟ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، یعنی صبح 7 بجے 8 بجے لوگ ناشتہ لینے کے لیے، دہی لینے کے لیے، چنے لینے کے لیے جاتے ہیں. نان چھولے کا ناشتہ کرنے والے، حلوہ پوری کھانے والے لاہوری، وہ ناشتہ لینے جاتے ہیں نا موٹر سائیکلوں پہ. چونکہ موٹر سائیکل رات کو بند کیا ہوا ہوتا ہے، سوئچ آف اس کا، تو صبح دن نکلنے پہ جب سٹارٹ کرو تو فرنٹ لائٹ جلنے کا احساس ڈرائیور کو نہیں ہوتا. اب یہ روڈ پہ جا رہا ہے، اس کے سامنے سے جو آ رہا ہے وہ اس کو دیکھ کے یوں کر رہا ہے، کرتا ہے نا. کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے، بند کر لو. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ آپ کی لائٹ جل رہی ہے؟ کہتا ہے بے وقوف سورج نکل آیا ہے. سورج کے نکل آنے کے بعد تیرے اس بلب کی ضرورت، محمد کے آنے کے بعد کسی اور کی ضرورت نہ مجھے نہ آپ کو. میں اپنی بات نہیں کرتا، آپ کو آگے لے کے جاتا ہوں، پرانی دنیا میں لے کے جاتا ہوں. محمد کریم کے پیارے ساتھی، پیارے حبیب کے پیارے دوست، دنیا کے بھی دوست، قبر کے بھی دوست، پڑوس میں دفن ہونے والے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فاروق پیارے نبی فرماتے ہیں جس راہ سے فاروق تو گزر جاتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ ہے، پڑھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا مبارک چہرہ غصے سے تبدیل ہو رہا ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ پیارے حبیب کا چہرے مبارک کے بدلتے ہوئے روپ کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہتے ہیں گم پائے تجھے گم پانے والیا، میرے آقا کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. سیدنا عمر نے دیکھا پیارے نبی بہت غصے میں ہیں تو فوراً اس ورقے کو پھینک دیا، نیچے رکھ دیا، اور زبان سے آواز لگا کر کہا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، بابی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد علیہ السلام کے نبی ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی. پیارے حبیب نے فرمایا اے عمر، آج تو تم تورات کا ورقہ پڑھ رہے ہو،
صاحب تورات موسیٰ خود زندہ ہو کر آ جائے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس میں نجات پانی ہو تو اسے بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم مجھے چھوڑ دو، موسیٰ کے پیچھے چل پڑو، راہ مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اے پیارے بھائی، اے مسلمان بھائی، اے کلمہ پڑھنے والے بھائی، اگر عمر ابن خطاب جیسی شخصیت مصطفیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے گمراہ ہو گئے۔ اور جب میں حدیث رسول سن کر حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے، حدیث تو ٹھیک ہے ہمارا امام یوں نہیں کہتا، ارے کروڑ امام ہو میرے اور آپ کے، وہ موسیٰ بن سکتے ہیں جو کلیم اللہ ہے علیہ السلام؟ پیارے حبیب کو چھوڑ کر موسیٰ کی اتباع گمراہی ہے تو نبی کریم کو چھوڑ کر کسی اور مولوی کی بات ماننا ہدایت ہوگی؟ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ سورج چمک گیا، چاند چودھویں کی طرح چمک رہا ہے، اب کسی بلب کی ضرورت نہیں، کسی دیے کی ضرورت نہیں، کسی موم بتی کی ضرورت نہیں، کسی حضرت کے ملفوظات کی ضرورت نہیں، جب محمد کی باتیں آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اختلاف کی دعوت تو نہیں، ہم آپ کو اختلاف کی طرف سے نہیں بلا رہے، یہ تو اتفاق کی دعوت ہے، یہ محبت کی دعوت ہے کہ سب کا احترام کرو، فائنل اتھارٹی، آخری بات وہ امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء، قائد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو آیت کا اگلا حصہ سنتے جائیے، ان اللہ شدید العقاب، جو رسول دیتا ہے لے لو، جو رسول روکتے ہیں رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، آج مسلمان ذلت کی دلدل میں گر رہا ہے نا، مسلمان پہ جوتیاں پڑ رہی ہیں، یہود و نصارہ بھی مار رہے ہیں، ہندوس بھی مار رہے ہیں، مشرکین بھی مار رہے ہیں، کفار بھی مار رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے مکے کے باسی، بکریوں کے چرواہے، ننگے قدموں چلنے والے، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والے، جب وہ مصطفیٰ کے دامن سے لگے تھے دنیا کے رہبر بنے تھے، ہم نے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، دنیا میں ذلیل ہو گئے۔ ہماری ذلت کی ایک ہی وجہ ہے، ہم نے پیارے حبیب کو چھوڑ دیا، پیارے نبی کو چھوڑ دیا، پیارے حبیب کا نام لینا باقی رہ گیا، ان کے فرمودات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا باقی نہ رہا۔ بخاری و مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، سنیے، غور کیجئے، پیارے نبی کی باتوں کو دل میں اتاریے۔ آپ نے فرمایا میری مثال اس شخص جیسی ہے، مثال پہ غور کرنا، جو ایک قوم والوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وہ لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تیاری کر لو، بچا لو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا لو۔ لوگوں میں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ نے اس کی بات مانی، راتوں رات بیوی بچے سامان کو لے گئے، محفوظ مقام پہ چلے گئے، اور ایک اس نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے، لمبی چادریں لے کر سو گئے۔ صبح ہوئی، وہ لشکر ان پر حملہ آور ہوا، جو سوئے رہے تھے سب کو ہلاک کر دیا۔ پیارے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مثال کس کی ہے؟ یہ مثال میری مثال ہے۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ مرنے کے بعد آخرت میں سوال و جواب ہونا ہے، 60 70 80 سال کے بعد، موت کے بعد، جہان کے لپیٹ دیے جانے کے بعد، پھر جنت اور جہنم، پھر تمہاری زندگی پیش ہونی ہے، تم نے اللہ کے دربار میں آنا ہے، تمہارے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، سائق و شہید، ایک تمہیں اللہ کے دربار میں چلاتا ہوا لائے گا، ایک تمہاری زندگی کی ڈائری پڑھتا ہوا آئے گا، فاعل کذا و کذا فی یوم کذا و کذا علی الارض کذا و کذا، فلا دن فلا زمین پہ کھڑے ہو کے اللہ تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، تیرے بندے نے یہ کام کیا تھا، اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کے سوال ہوں گے، بندے کے جواب ہوں گے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ سوال کرے گا، بندہ جواب دے گا۔ جس نے پیارے نبی کی باتوں کو مان لیا، جس نے احادیث رسول پہ ایمان لے آیا،
دل کو تسلیم کی دنیا میں لے آیا، مان لیا، آخرت کی تیاری کر لی، یہ جہنم سے بچ کے جنت میں چلا گیا۔ اور جس میں محمد کریم پیارے حبیب امام الانبیاء حبیب کبریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھوکر مار دی، رب محمد کی قسم اس نے پیارے نبی کی باتوں کو ٹھوکر نہیں ماری، رب کی جنت کو ٹھکرا دیا۔ وہ مرے گا، پھر وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا۔ اللہ پہلے یقین نہیں آتا تھا، اب آ گیا۔ پہلے کیا کہتے تھے؟ اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہ میٹھا، ایویں مولوی روڑا پائی رکھ دینے، کنے مرنا ہے کنے اٹھنا ہے، گلا ہی نہیں، کون اٹھے گا کون مرے گا۔ یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا، یاد رکھنا۔ کفار مکہ کے ایک شخص ایک ہڈی لے کر آیا تھا پیارے حبیب کے سامنے، اس کو ہاتھوں سے مسل کے مٹی کر دیا تھا اور کہا تھا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی کو مٹی کھا چکی ہے، اسے کون زندہ کرے گا؟ مالک نے فرمایا تھا جس نے پانی کے قطرے سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا یہی نظریہ بن گیا کون مرے گا کون اٹھے گا تو قیامت کے دن کہیں گے اب سرنا دیکھ لیا، وہ سمعنا سن لیا، فرجعنا ایک چانس، ایک موقع، ایک سپلی، ایک ریٹیسٹ، ایک ایسے ہال کا موقع دے دیا جائے، نعمل صالحا، قرآن اور حدیث پہ عمل کر کے نیک اعمال کریں گے۔ لیکن پیارے بھائی کیا واپسی ہوگی؟ اس جہاں سے واپسی کا تصور نہیں۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق سنے۔ کائنات میں، میرا جملہ یاد رکھنا، کائنات پوری میں ایک ہی ہستی ہے جس کی یہ شان ہے کہ جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، وہ اللہ کی مان رہا ہے۔ پوری کائنات میں قیامت کی دیواروں تک ایک ہستی ہے جو اس کی مانے گا وہ اس کی نہیں مان رہا، اللہ کی مان رہا ہے۔ یہ شان آپ کے پیر صاحب کی نہیں، میرے پیر صاحب کی نہیں، آپ کے امام صاحب کی نہیں، میرے امام صاحب کی نہیں، بغداد والے حضرت کی نہیں، کوفے والے بابا جی کی نہیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ قرآن آپ کو سناتا ہے، سنیے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مانتا ہے وہ رسول کی نہیں رسول کے رب کی مان رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن تولا، آیت پہ غور کیجیے، اور جو منہ موڑ لے حدیث رسول سے، اطاعت رسول سے، فرمان رسول سے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، پھر ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا، آپ پہنچا دیجئے، جو آپ کی مانتا ہے وہ آپ کے رب کی مانتا ہے، اور جو آپ کی بات کو ٹھوکر مارتا ہے اللہ خود سمجھ لے گا، قیامت کے دن مالک اس سے خود حساب لے لے گا، آپ ان کو نگران بنا کر نہیں بھیجے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، سنیے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، پیار اور محبت کے ساتھ، چھیڑتے اور طنز کرتے ہوئے نہیں، دکھ اور درد کے ساتھ حقیقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، کیا کسی امام کا یہ مقام ہے؟ کیا کسی امام کو ماننے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پیر کی جو مان رہا ہے وہ اللہ کی مان رہا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو 12 کی مانے گا وہ اللہ کی مانے گا، جو فلاح حضرت کی ہر بات مانے گا وہ اللہ کی مانتا ہے؟ یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں، کیوں؟ ہم نے امام اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ کو مانا ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے، اور پیارے حبیب فرما رہے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میرے امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ السلام کا ایک واقعہ موجود ہے، غور سے سنیے۔ جو لوگ احادیث رسول کو سن کر تکبر کرتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ احادیث رسول سنتے ہیں پھر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ آواز یہ لگاتے یہ حدیث تو ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا امام، ہمارا شیخ، ہمارا حضرت، ہمارا پیر ایسے نہیں کہتا۔ آئیے احادیث رسول کو ٹھوکر مارنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام
فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر۔ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جو بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے۔ ہمارے ہاں بھی رواج چل پڑا نا الٹے ہاتھ سے کھانے پینے کا۔ سیدھے ہاتھ سے اچھے بھلے چاول کھا رہے ہوں گے، جب پانی پیپسی پینے کا ٹائم آئے گا نا تو وہ اس کو اٹھا کر تھلو تو چلا لیں دینے، یوں کر کے پیئیں گے۔ پکڑا گلاس الٹے ہاتھ سے اور نیچے یہ ہاتھ لگا لیا کہ میں دائیں ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ پیارے بھائی، اگر آپ ڈائریکٹ اس گلاس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ گلاس خراب ہوگا۔ سنت پہ عمل کرنے کا تو ثواب مل جائے گا، گلاس تو دھو لیں گے۔ یہ اکثر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں۔ اگر شیشے کا گھر کا گلاس بھی ہے تو بیگم صاحبہ اس پہ صابن مار لے گی، بڈھی کوئی نہیں، تو آپ تو لے آجے، لیکن دائیں ہاتھ سے پیو گے ثواب تو ملے گا۔ یہ الٹے ہاتھ سے پکڑ کے اور نیچے ٹچ لگانا، یہ حدیث پہ عمل نہیں ہے۔ وہ شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا، آپ نے اسے منع کیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ مومن کس ہاتھ سے کھاتا ہے؟ پیتا کس ہاتھ سے ہے؟ داہنے ہاتھ سے۔ داہنے ہاتھ سے کھاتا ہے، داہنے ہاتھ سے پیتا ہے۔ اس کو شرم اور عار محسوس ہوئی کہ مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، مجھے پبلک کے سامنے ٹوک دیا، تو اس نے کہا میرا یہ دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا، یہ نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کبھی نہ اٹھے۔ ارے جو جس کو بد دعا مصطفیٰ دے دے اس کی بدقسمتی کا کیا کہنا۔ اس نے پیارے نبی کی بات کو تکبر کی وجہ سے نہ مانا اور کہا یہ ہاتھ کام نہیں کرتا، نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہو، یہ نہ اٹھے۔ راوی یہ حدیث بتاتے ہیں پھر اس کے مرتے دم تک اس کا دایاں ہاتھ کبھی اٹھا ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھائی کہے کہ دائیں ہاتھ سے پیجیے، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو آپ کے آقا کی بات یاد کروائی ہے۔ ملک فیصل رحمہ اللہ جو پاکستان کی زیارت کے لیے گئے، ہمیں بعض علماء نے سنایا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے ہوئے کھانے کا ایک پیس سفرے پہ گر گیا، دسترخوان پہ گر گیا۔ انہوں نے وہ اٹھایا اور کھا لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر تم کھانا کھا رہے ہو، کوئی لقمہ گر جائے، کوئی پیس گر جائے تو اس کو اٹھا کر پھینکو نہیں، بلکہ اگر اس پہ کچھ چیز لگی ہے جھاڑ لو اور اسے کھا لو۔ تم نہیں جانتے اللہ نے برکت کس لقمے میں رکھی ہے۔ تو اس کے ساتھ بیٹھے والے نے کہا ملک صاحب کیا کر رہے ہو؟ آپ سعودی عرب کے بادشاہ ہو، اتنے امیر کبیر شخصیت آپ کی، آپ نیچے گرا وہ اٹھا رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ کہا میں لوگوں کو نہیں دیکھتا، لوگوں کے رسول محمد کو دیکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے نبی کی حدیث ہے، لوگ مجھے کہیں بھوکا ہے، کہہ لیں، میں پیارے نبی کی حدیث پہ تو عمل نہیں چھوڑ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بددعا دی کہ پھر تیرا ہاتھ نہ اٹھے، پھر اس کا ہاتھ نہ اٹھا۔ تو اس سے سبق سیکھیے، اگر آپ کو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہے، یاد کرواتا ہے، آپ بھول گئے ہو تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھے یاد کروایا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پہ عمل کرنے والا ہوں۔ آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، پیارے حبیب کی باتوں کی شان کیا ہے، پیارے حبیب کی باتوں کا مقام کیا ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کے دین کی عزت کیا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ خلیفۃ المسلمین بنے، خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پہ چڑھ کے کہنے لگے لوگوں اگر میں دین حنیف، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 انچ پیچھے ہٹتا ہوں تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اللہ کی شان، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جواب دینے والا پہلی صف میں سے بھی کوئی دے سکتا تھا نا، کوئی قریشی صحابہ، کوئی کبار صحابہ، کوئی بدری صحابی، کوئی بیت رضوان والے بولتے، کوئی مکی بولتے، کوئی مہاجر بولتے، کوئی انصاری بولتے۔ آخری صف میں، آخری صف سے ایک دیہاتی مسلمان کھڑے ہوئے، اپنے نیزے کو بلند کیا، نیزہ بلند کرنے کے بعد کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے، اے امیر المؤمنین، آپ سیدھے چلو گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، اور اگر دین مصطفیٰ سے 1 انچ آپ نے ہٹنے کی کوشش کی، میں اپنے نیزے کی نوک سے آپ کو سیدھا کر دوں گا۔ یہ دین حنیف ہے، یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ پیارے حبیب کی حدیثوں کی شان ہے کہ اگر امیر المومنین بھی نبی کی حدیث سے پیچھے ہٹتے ہیں تو صحابہ میں سے ایسے لوگ تھے جو ان کو پیارے نبی کی حدیثیں یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو ذہن بنائیے، عقیدہ بنائیے، ایمان بنائیے کہ جب حدیث محمد ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ نہیں کہیں گے حدیث تو ہے اپنے مولوی سے پوچھوں گا،
سارے دنیا کے مولوی قربان ہو سکتے ہیں محمد کی جوتی کے ذرے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے تو شیطان زبان سے جملہ نکالتا ہے کہ نہیں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. یہ اصول دنیا میں بھی اپنا لو نا. آپ کے گھر سے کوئی چوری کر کے جائے تو آپ کو پتہ لگے ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑا 1,00,000 روپے چوری ہو گئے، کو جی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، آخر اس نے بھی تو پیٹ پالنا تھا. اس وقت روتے ہیں، اس وقت چیختے ہیں، پھر پرچے ہیں، پھر تھانہ ہے، پھر پولیس میں رپورٹیں ہیں. اگر دنیا کے لیے یہ قانون نہیں کہ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، بلکہ ہر کسی کو ٹھیک راستے پہ چلنے کی تلقین کرتے ہو، تو اسلام تو اس سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا وہ ٹھیک لگا ہے، اور جو سنت محمد سے الگ ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں. کیونکہ اسلام کائنات کی قیمتی چیز ہے، سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ کی نعمتوں میں سے ایمان کی نعمت ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 ہوئے، 70 جہنم میں گئے. سوچئے یہ قانون کہاں کہاں ٹوٹے گا. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو کچھ نہ کہو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو. بلکہ دوستوں کے اندر یہ قانون پاس ہوتا ہے، کہیں دوستی ہو، گروپ ہو، تو جہاں دوستی کی باتیں ہوں بڑے ہنسی خوشی کریں گے، گاؤں کی باتیں ہوں بڑی اچھی کریں گے، کرکٹ کی باتیں ہوں بڑے مزے لے لے کے سنیں گے. جہاں بات اسلام کی آتی ہے چپ 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 چپ، اسلام کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہماری دوستی میں یہ سینہ پیٹنے والا ہے، یہ قبر پوجنے والا ہے، یہ گھوڑا پوجنے والا ہے، اور یہ مولوی صاحب بھی ہے. لہذا اگر اسلام کی بات ہوگی ہمارا گروپ ٹوٹ جائے گا، ہماری دوستی ٹوٹ جائے گی، ہمارا تعلق ختم ہو جائے گا. لہذا ہماری مجلس میں اللہ رسول کی بات نہ کرو. جس کا جو عقیدہ ہے، ہر بندہ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، ہر بندہ اللہ کا غلام ہے، ہر بندہ اللہ کے حکموں کا پابند ہے. یہاں پر آزاد وہی ہے جو قرآن اور حدیث کو اپناتا ہے، اللہ کی دی ہوئی آزادی میں چلتا ہے. اللہ کی دی ہوئی آزادی سے باہر نکل کر اور کوئی اپنی مرضی کے عقیدے بنائے تو یہاں تو محمد کریم کو بھی اجازت نہیں اپنی مرضی کرنے کی. مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے؟ میرے امام اور میرے آقا، میرے قائد اور میرے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا. مرضی چلی ان کی، فوراً آسمان والے نے قرآن اتار دیا، لما تحرم ما احل اللہ لک. اللہ جس کو حلال کرے آپ حرام کرنے والے کون ہیں؟ یہاں مرضی صرف خالق کائنات کی چلتی ہے، مخلوق اللہ کے حکموں کے تابع. فرمایا 70 جہنم میں گئے، 1 جنت میں. عیسائیوں کے 72 ہوئے، 71 جہنم میں گئے، 71 جہنم میں گئے، اور 1 جنت میں گیا. فرمایا میری امت کے 73 ہوں گے. یہ بات کسی مولوی صاحب کی نہیں، شیخ صاحب کی نہیں، پیر صاحب کی نہیں، حضرت کی نہیں، چودھری کی نہیں. یہ بات اس کی ہے جو کلام کرتا ہی تب ہے جب عرش والا چاہتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. شریعت کی بات بتاتے ہوئے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. وہ فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور اگلا جملہ سننا، فرمایا سب جہنم میں جائیں گے، صرف 1 جنت میں جائے گا. یہ قانون مجھے اور آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا. جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، کسی کو نہ چھیڑیے. آخر ان کے پاس بھی تو مولوی ہے نا، آخر ان کے ہاں بھی تو بڑے بڑے علماء ہیں، آخر ان کے پاس بھی تو بڑی بڑی کتابیں ہیں. آخر وہ جو بولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. ایک تو 4 مذہب ہے نا، ایک 5واں مذہب ہوگا ہے جس کی کوئی دلیل نہ ملے تو جواب میں کیا ملتا ہے؟ اجی آپ کو نہیں پتا، آخر مولوی صاحب نے کہا تو کہیں نہ کہیں تو ہوگا. اس کہیں نہ کہیں تو ہوگا نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا 72 میری امت کے فرقے، 72 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فرقے جہنم میں اور 1 جنت میں. صحابہ کرام فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال ان کا نہیں ہے جو جہنم میں جائیں گے، اے حبیب وہ جو 1 جنت میں جانے والے ہیں وہ کون سے؟ ان کو چھوڑ دیجئے،
جو جہنم کی راہ کے راہی ہیں، ہمیں صرف وہ ایک بتا دیجئے جو اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جنتی جماعت، جنتی گروہ، جنتی پارٹی کا تعارف کروایا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے جنتی جماعت کون سی ہے، جنتی گروہ کون سا ہے، جنت میں جانے والے کون ہیں، تو امام الانبیاء نے پیمانہ دیا ہے، امام الانبیاء نے فارمولہ دیا ہے۔ بچے کو بخار ہو نا، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آپ تو اس کا ہاتھ دے کے کہہ رہے ہو گرم ہے، بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس ایک چھوٹا سا تھرمامیٹر ہوتا ہے، وہ اس کے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نکال کے دیکھ لیتا ہے کہ اس کو 100 بخار ہے، 101 بخار ہے، 102 بخار ہے۔ آپ دکان پہ جاؤ، دکاندار نے 2 کلو آلو تول کے رکھے ہوئے، وہ آپ سے 2 کلو کے پیسے مانگتا ہے، آپ کہتے ہو نہیں یہ 2 کلو نہیں ہے، یہ 1.5 کلو لگتے ہیں، یہ 1 کلو لگتے ہیں۔ آپ دونوں میں اختلاف ہو گیا تو اختلاف ختم کرنے کا ایک ترازو ہے نا اس کے پاس، میزان کے اوپر رکھو، وہ آپ کو تول کے بتا دے گا یہ 2 کلو ہے، یہ 1.5 کلو ہے، یا 1 کلو ہے۔ اب ہر بندہ کلمہ پڑھنے والا دعوے دار ہے، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی، میں جنتی۔ جس مولوی کو سن لو، کیوں ٹیلی ویژن کھول لو تو وہ جنت کے ٹھیکیدار، سینہ پیٹنے والوں کا چینل کھول لو، وہ کہے گا تم مسلمان ہو، ہم مومن ہیں، اصل تو ہم ہیں، تم تو بعد میں ہو۔ ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے، ہر گروہ کا یہ دعویٰ ہے۔ قبر پوچھ رہا ہے جنت کا دعوے دار، آگ کے اوپر چل کے ماتم کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، پیروں کے سامنے سجدے کر رہا ہے جنت کا دعوے دار، حدیث رسول کو ٹھوکر مار کے اپنے امام کی بات کو سینے سے لگا رہا ہے جنت کا دعوے دار۔ لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، امام الانبیاء نے ہمیں درمیان میں لٹکا ہوا نہیں چھوڑا، ہمارے ہاتھ میں ترازو دے دیا، ہمارے ہاتھ میں پیمانہ دے دیا، فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت والے لوگ ہیں۔ اب آئیے سوچیں، اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کس دین پر تھے؟ اسلام پر، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ نبی کے صحابہ اسلام پر تھے۔ اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ یاد کر لیجئے، ہر دور کے اندر اسلام کی ایک ہی تعریف رہی ہے، اللہ کی عبادت اور اس دور کے نبی کی اتباع۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، عیسیٰ کی اتباع۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام کیا تھا؟ اللہ کی عبادت، موسیٰ کی اتباع۔ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، ہر نبی کے دور میں اسلام کی ایک ہی تعریف، لا الہ الا اللہ، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، اور اس دور کے نبی کی اتباع کی جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ یہ خالص اسلام ہے، یہ اسلام کی مختصر تعریف ہے۔ خالص دودھ کسے کہتے ہو؟ جو بھینس کے تھنوں سے نکالا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ خالص دودھ۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں اس دودھ کے اندر نا گھڑے کا پانی ڈال کے بیچتا ہوں، یہ خالص رہا؟ ایک کہتا ہے میں نلکے کا ڈال کے بیچتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں غریب آدمی ہوں دریا میں سے بھر کے ڈال لیتا ہوں۔ ایک کہتا ہے کہ مولوی صاحب یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب ملاوٹ کرتے ہیں، میں نہ نلکے کا ڈالتا ہوں، نہ گھڑے کا ڈالتا ہوں، نہ دریا کا ڈالتا ہوں، میں دودھ میں زمزم ڈال کے بیچتا ہوں۔ کیا خیال ہے، دودھ خالص رہے گا؟ ہم کہیں گے تو اصل فراڈی ہے، تو اصل فراڈی ہے۔ نلکے والے پانی سے اتنا فراڈ کوئی نہیں کرے گا جتنا تو زمزم کے نام پہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اس دودھ تو خالص وہ ہے جو بھینس کے تھنوں سے دھار نکلے اور برتن میں اسٹاک ہو جائے، اس کو خالص دودھ کہتے ہیں۔ اس میں نلکے کا ڈالو، اس میں گھڑے کا ڈالو، اس میں دریا کا ڈالو، اس میں زمزم ڈالو، اس میں جو مرضی ڈالو، عرق گلاب بھی ڈالو گے، دودھ خالص نہیں رہے گا۔ اسلام کیا ہے؟ قال اللہ و قال الرسول،
اللہ کا یہ حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، یہ اسلام ہے یا نہیں؟ اللہ رسول کی بات اسلام ہے یا نہیں؟ اسلام ہے۔ اب اس اللہ رسول کی بات کے اندر اگر 12 امام ڈال دیں کہ جی ٹھیک ہے اللہ رسول ٹھیک ہے، لیکن علی، حسن، حسین، زین العابدین، باقر، تقی، نقی، حسن عسکری، یہ سارے یہ بھی ان کو ماننا ہی بڑا ضروری ہے، یہ بھی جو کہہ دیں وہ اسلام ہے، ان کی بات بھی نہیں ٹھکرائی جا سکتی۔ ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کی بڑی شان ہے، حسنین کریمین کی بڑی شان ہے، لیکن اسلام ان کی بات نہیں ہے۔ اسلام تو بند ہو گیا 2 چیزوں میں، قال اللہ و قال الرسول، اللہ نے یہ کہا، رسول اللہ نے یہ کہا، تیسری بات اسلام نہیں ہے۔ 4 آ جائے تب بھی اسلام نہیں، 12 آ جائے تب بھی اسلام نہیں، پیروں کو ڈال دیا جائے، اولیاء کو ڈال دیا جائے، گدی نشینوں کو ڈال دیا جائے، مخدوموں کو ڈال دیا جائے، کسی کی بات کو حرف آخر اگر قرار دے دیا، وہ جس کی بات آپ حرف آخر مان رہے ہو، وہ صحابی ہو، وہ تابعی ہو، وہ ولی ہو، وہ بزرگ ہو، وہ شیخ ہو، وہ مرشد ہو، وہ امام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکراتی ہو، رب محمد کی قسم کسی کی بات اسلام نہیں ہو سکتی۔ اسلام صرف 2 چیزوں کا نام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ فرما کر گئے حق پر کون، جنت میں جانے والے کون، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، یہ جنتی راستہ ہے، یہ فرقہ ناجیہ ہے، یہ نجات پانے والا گروہ ہے، یہ طائفہ منصورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت معاویہ فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہر دور کے اندر غالب رہے گی، اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اسلام پر قائم رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بدستور تمام لوگوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میری امت کا ایک گروہ اسلام پر قائم دائم رہے گا، غالب رہے گا، جو ان سے ہاتھ کھینچے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور یہ ہر دور میں غالب رہیں گے۔ اور یہ غلبہ دلیل کے میدان میں ہے کہ ان کے پاس جو دلیل ہے اس کو دنیا کی کوئی قوم نہیں توڑ سکتی، اور وہ دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دلیل قیامت تک کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اصل اسلام یہی ہے جو قرآن میں ہے اور جو فرمان محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی، ان کی مدد سے ہاتھ کھینچنے والا انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور یہ ویسے ہی غالب رہیں گے۔ اب فرقہ ناجیہ غالب رہنے والی جماعت، صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، ہر دور کے اندر یہ حق کے ساتھ غالب رہیں گے، یا یہ قبروں کو پوجنے والے اسلام کے دعوے دار ہیں، لیکن اہل حدیث کی دلیل کو وہ نہیں توڑ سکتے۔ اہل حدیث کی دلیل یہ ہے کہ اس عمل کا حکم نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ غیر اللہ کی سے مدد کا سوال کرنے والے اہل حدیث کی دلیل کو نہیں توڑ سکتے کہ تم یا علی مدد یا جیلانی مدد یا بابا جی مدد کے دعوے دار نہ قرآن سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو، نہ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دلیل پیش کر سکتے ہو۔ حق پر وہی ہے جو صحابہ کے منہج پر قائم رہا، اور صحابہ کا منہج اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہوئے محدثین بیان کرتے ہیں، سنیے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل سنت، جو نبی کی حدیث پر ایک حدیث کا سوال کرتے ہوئے بادشاہوں سے درے کھاتے ہیں،
بادشاہ کہتا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی صفت نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھ سے یہ منوانا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ کی صفت نہیں بلکہ اللہ کی مخلوق ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دو۔ انہوں نے کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے۔ کہا پھر امام احمد کی گردن کٹ سکتی ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتی۔ یہ امام احمد ابن حنبل اس حدیث کی تشریح بیان کرتے فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس حدیث کے مصداق کہ ایک جماعت ہر دور میں حق کے ساتھ غالب رہے گی، اگر اس کا مصداق اہل الحدیث نہیں، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں پھر میں جانتا ہی نہیں کہ وہ جماعت ہے کون سی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول سنیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، ان کا یہ قول خطیب بغدادی نے نقل کیا، فرماتے ہیں جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ اور اہل حدیث ہر دور کے اندر ویسے ہی متمیز ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنے عقیدے کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ نرالے ہوتے ہیں، جس طرح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے اندر متمیز تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا اصحاب الحدیث لکنا بیاع الفول، اگر اصحاب حدیث نہ ہوتے، اہل الحدیث نہ ہوتے، قرآن و حدیث کو تھامنے والی یہ جماعت نہ ہوتی، امام شافعی فرماتے ہیں لکنا بیاع الفول، ہم چنے بیچنے والے ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھوں میں دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ یہ دین ہے، اور جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرا جائے، اس کا آرڈر کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اہل الحدیث اس کو دین نہیں مانتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ نے آرڈر کیا، زبردستی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک سے فتویٰ مانگا کہ تم بھی لکھ دو، اگر کوئی کسی کے سر پہ بندوق لے کر کھڑا ہو جائے، تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، اس کو موت کی دھمکی دے اور کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، اور یہ جان بچانے کے ڈر سے کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو بادشاہ صاحب نے آرڈر جاری کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک تم بھی فتویٰ دو، کیونکہ رسول کی مسجد میں بیٹھ کر صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی حدیثوں کا درس تو امام مالک دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کی حکومتیں جسموں پر ہوا کرتی تھی اور امام مالک کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ کو ہی پتا تھا میری بات لوگ تب مانیں گے جب امام مالک اس پر اپنی مہر لگا دیں گے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک ہی سوال کیا، مجھ سے یہ فتوے کا سوال کرنے والے، میں فتویٰ لکھوں کہ تیری کہی ہوئی بات ٹھیک ہے، زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے فتویٰ لینا ہے تو محمد کی کوئی حدیث پیش کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا حدیث رسول تو نہیں ہے، کہا پھر مالک کٹ سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کہا پتہ ہے بادشاہ سے ٹکر لینے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہا جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے چہرے کو سیاہ کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، گلے میں جوتیاں ڈالی گئی، ڈھول پیٹنے والا، منادی کرنے والا بازار میں چل رہا ہے اور منادی کر رہا ہے اور کہتا ہے یہ وہ ہے جس نے بادشاہ کی بات کے خلاف بات کی تھی۔ جب وہ چپ ہوتا تو امام مالک پکار اٹھتے، من عرفنی فقد عرفنی، ارے وہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے میں مسجد رسول میں درس حدیث دینے والا امام مالک ہوں۔ لوگوں نے کہا اے امام تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ کہا جو فتویٰ بادشاہ دلوانا چاہتا ہے وہ حدیث رسول کے خلاف ہے، مالک اپنی گردن کٹوا سکتا ہے، حدیث رسول کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا۔